سامعین کرام، جس طرح سے ہم تمام لوگوں کے لیے نماز کی تعلیمات حاصل کرنا، نماز کے فرائض و واجبات کو جاننا اور اس کے مطابق نماز کو ادا کرنا پڑھنا واجب ضروری ہے، اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں پر واجب اور ضروری ہے کہ ہم وضو کے طریقے کو جانیں، اس کے فرائض و واجبات کو جانیں۔ یاد رہے وضو کے 8 فرائض ہیں۔ نمبر 1 غسل الوجہ، چہرے کو دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ نمبر 2 المدمدۃ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 3 غسل الیدین الی المرفقین، دائیں اور بائیں ہاتھ کو کوہنی تک دھونا۔ نمبر 4 مسح الرأس کلہ، مکمل سر کا مسح کرنا۔ نمبر 5 والاذنان من الرأس، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 6 غسل الرجلین الی الکعبین، دونوں پیر کو ٹخنا تک دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ 6 فرائض ہیں، اور ان 6 فرائض کی دلیل بس ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ تو چہرے کو دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا داخل ہے۔ تو گویا کہ فاغسلوا وجوہکم میں 2 فرائض پائے گئے۔ وایدیکم، تیسرا فرض یہ پایا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرفق، کوہنی تک۔ چوتھا فرض بیان کیا جا رہا ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، اور رؤوس میں یعنی سر کے حکم میں کان بھی داخل ہے۔ تو گویا کہ 5واں فرض کی دلیل بھی اسی ٹکڑے میں موجود ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنا تک دھو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں 6 فرائض کی دلیل موجود ہے۔ اما کون المدمدۃ والاستنشاق من الوجہ فتجبان فلأن اللہ سبحانہ قد امر فی کتابہ العزیز بغسل الوجہ، جہاں تک کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ چہرے کو دھونے میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چہرے کو دھونے کا حکم دیا، اور چہرے کو دھونے میں کلی کرنا بھی داخل ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی داخل ہے۔ وقد ثبت مداومۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک فی کل وضوء، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ کلی بھی کرتے تھے اور ناک میں پانی بھی چڑھاتے تھے۔ وَرَوَاهُ جَمِيعُ مَنْ رَوَى وُضُوءَهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيَّنَ صِفَتَهُ، اور ان تمام راویوں نے جنہوں نے بھی اللہ کے رسول کے وضو کو، اللہ کے رسول کے وضو کے طریقے کو بیان کیا ہے، انہوں نے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ فَأَفَادَ ذَلِكَ أَنَّ غُسْلَ الْوَجْهِ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ، ان تمام راویوں کا اللہ کے رسول کے وضو کے طریقے اور صفت کو بیان کرنے میں چہرے کے ساتھ ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کو شامل کرنا، یہ اس بات کا فائدہ پہنچاتا ہے کہ قرآن مجید میں چہرے کو دھونے کے ساتھ ساتھ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس لیے بھی کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی بھی شخص وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی چڑھائے، ثم لیستنثر، پھر اس کو ناک جھاڑنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، لہٰذا کلی بھی کرنا ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم لوگ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لو، ہاں اگر تم روزے سے ہو تو پھر اس سے احتیاط کرو۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فمضمض، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جب تم وضو کرو تو پھر کلی بھی کرو۔ ان تمام احادیث کو صاحب کتاب نے اپنی اس کتاب میں کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ایک شک تھا
کہ قرآن مجید میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کی بات نہیں کہی گئی ہے تو ہم کلی کیوں کریں، ناک میں پانی کیوں چڑھائے ہیں؟ اس شک کو، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے صاحب کتاب نے ان تمام احادیث کو بیان کیا ہے تاکہ شک دور ہو جائے اور یہ بات یقینی ہو جائے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ چہرے کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شک یہ ہے کہ قرآن مجید میں مسح کرنے کا حکم تو دیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہہ کر، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مکمل سر کا مسح کرنا ہے یا آدھے سر کا مسح کرنا ہے، لیکن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل سر کا مسح کرنا چاہیے۔ تو اس شک کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ اما وجوب استیعاب الرأس بالمسح فلأن الامر بالمسح فی القرآن مجمل، جہاں تک مکمل سر کی مسح کرنے کی وجوب کی بات ہے تو اس لیے کہ قرآن مجید میں اجمالی طور پر مسح کا حکم دیا ہے، فَيُرْجَعُ فِي بَيَانِهِ إِلَى السُّنَّةِ، لہٰذا اس کی وضاحت حدیث پاک سے لی جائے گی۔ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، بخاری مسلم کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوعب مسح رأسہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنے مکمل سر کا مسح کیا ہے۔ وفی ھذا دلیل علی وجوب تکمیل مسح الرأس، تو ان احادیث کو ذکر کرنے میں یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس مکمل سر کا مسح کرنا یہ واجب ہے۔ تو قرآن مجید میں اگرچہ اجمالی طور پر کہا گیا کہ مسح کرو، یہ بتایا نہیں گیا کہ مکمل سر کا مسح کرنا ہے یا نہیں، لیکن حدیث پاک میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ مکمل سر کا مسح کرنا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعَمَامَةِ، اگر یہ کہا جائے کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی کا مسح کیا اور عمامہ پر مسح کیا ہے، تو جواب یہ دیا جائے گا انما یقتصر علی مسح الناصیۃ لانہ کمل مسح بقیۃ الراس علی العمامہ، جواب دیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر مسح کرنے پر اس لیے اکتفا کر لیا کیونکہ بقیہ سر کا مسح مکمل ہو گیا عمامہ پر مسح کرنے سے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ، اور ہم یہی کہتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْاقْتِصَارِ عَلَى مَسْحِ النَّاصِيَةِ أَوْ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ تَكْمِيلِ عَلَى الْعَمَامَةِ، کہہ رہے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے صرف پیشانی پر مسح کرنے کی جواز نہیں ملتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر مسح کیا ہے تو ساتھ ہی آپ نے پورے عمامہ پر پگڑی پر بھی مسح کیا ہے، تو یہ روایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف پیشانی پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح نہیں کیا، جب آپ نے پیشانی پر مسح کیا اور ساتھ ہی پگڑی پر بھی مسح کی تو گوئے کہ مکمل سر پہ مسح کر ہی لیا، تو مکمل سر پہ مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کر کے کہ صرف پیشانی پر مسح کر لو اور بقیہ سر کو چھوڑ دو، بلکہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جس سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ صرف پیشانی پر مسح کرنا ہی کافی ہے، اسی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے عمامہ پر بھی مسح کیا، تو پیشانی پر مسح کرنے کے بعد عمامہ پر مسح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف پیشانی پر مسح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ مکمل سر کا مسح کرنا پڑے گا، خواہ آپ پگڑی اتار کے مسح کریں یا پگڑی کے اوپر آپ مسح کریں۔ فالحاصل انہ یجب استیعاب الرأس بالمسح، تو حاصل کلام یہ ہے کہ مکمل سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ والماسح ان شاء مسح علی الرأس فقط، اور مسح کرنے والا اگر چاہے تو صرف اپنے سر پر مسح کرے، او علی العمامۃ فقط، یا تو پھر صرف وہ پگڑی پر ہی مسح کرنا کافی سمجھے، او علی الرأس والعمامہ، یا تو پھر وہ سر پر بھی مسح کرے اور پگڑی پر بھی مسح کرے۔ فالکل صحیح ثابت، تو یہ تمام کے تمام چیز صحیح ہے، ثابت ہے۔ اسی طرح سے تیسرا شک کان کے مسح کے سلسلے میں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں
سر کے مسح کا حکم تو موجود ہے، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، لیکن قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے کانوں کا بھی مسح کرو۔ تو ہم ایک کیسے کہیں گے کہ کان کا بھی مسح کرنا چاہیے؟ تو اس شک اور شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اما کون الاذنین من الراس، جہاں تک دونوں کانوں کو سر کے مسح کے حکم میں داخل کرنے کی بات ہے، فیجب مسحہما، تو سر کی طرح سے اپنے دونوں کان کا بھی مسح کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، دونوں کان سر کے حکم میں داخل ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سر کا مسح کرو، اور حدیث کہتی ہے کہ سر کے حکم میں دونوں کان بھی داخل ہیں، لہٰذا جہاں سر کا مسح کرنے کا حکم ہے وہی کان کے مسح کرنے کا بھی حکم موجود ہے۔ تو یہ تھے 6 فرائض اور اس پر ایک دلیل، ساتھ ہی شک و شبہات کے ازالے۔ 7واں فرض ہے تخلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا۔ یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخله تحت حنکه فخلل به لحیته وقال هكذا امرنی ربی عز وجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے آپ ایک چلو پانی لیتے ہیں اور اسے آپ اپنے ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے ہیں، فخلل به لحیته، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے رسول اپنے داڑھیوں کا خلال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا داڑھی کا خلال کرنا ہمیں واجب ہے، ضروری ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہاکذا امرنی ربی عز وجل، اسی طرح سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور داڑھی جب رہے گی تو ہی آپ خلال کریں گے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھنا بھی فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ نمبر 8 تخلیل اصابع الیدین والرجلین، اپنے دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مل مل کر دھوؤ اور اچھی طرح سے وضو کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان تم خلال کرو، پیر کی انگلی ہو یا ہاتھ کی انگلی ہو، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لو، ہاں اگر تم روزے سے ہو تو احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ سامعین کرام، یہ تھے وضو کے 8 فرائض۔